السلام علیکم، میں ہوں ابراہیم نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نیوز۔ آج ہم بات کریں گے پولیس محکمہ پولیس کے شعبۂ تفتیش کی اور اس کی ناقص کارکردگی کے بارے میں، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی شاہد انجم۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ وعلیکم السلام ابراہیم، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر ہے۔ شاہد صاحب، پولیس میں ویسے تو بہت سے شعبے ہیں، لیکن شعبہ تفتیش جو ہے پولیس کی، اس میں کچھ بہتری نظر آتی ہوئی نظر آ رہی۔ اس کے اندر بہت سارے ابہام ہیں، بہت ساری تفتیش میں ناقص کارکردگیاں ہیں۔ یہ پولیس کا فیلئر ہے کیا ہے؟ اس بارے میں آپ کی رائے؟ ابراہیم، بہت اچھا ایشو آپ نے چھیڑا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں جی FIR، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہوتی ہے وہ تو ایک انفارمیشن ہوتی ہے جو آپ کو ابتدائی ملتی ہے، اور پھر اس میں جو ہے آپ اس کو تفتیش جب کرتے ہو تو پھر آپ کو فائنلائز ہوتا ہے کہ اس میں حقیقت ہے کیا، کہاں تک جو ہے آپ اس میں ٹھیک ہو، اور کہاں تک جو جس کے خلاف FIR کا اندراج ہوا ہے وہ اس میں جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ انوالو ہے۔ شعبہ تفتیش کا حال آپ دیکھیں کہ کئی سال ہو گئے، آپ کو ہر کیس میں ندامت ہو رہی ہے، کیونکہ آپ ایویڈنس پیش نہیں کر پاتے، آپ کے پاس ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، آپ ٹھنڈے کمروں سے باہر ہی نہیں نکل پاتے۔ آپ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پولیس کے اعلیٰ افسران نے کبھی اس بات پر سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں ہے کہ شعبہ تفتیش جو ہے ان لوگوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ سب سے بڑا ثبوت آپ دیکھیں، کل ایک CTD کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی جس میں کہا گیا کہ امجد صابری جو ہے، جن کو 2016 میں رمضان المبارک کے مہینے میں شہید کیا گیا، ان کے ملزمان، ان کے ماسٹر مائنڈ کو ہم نے گرفتار کیا۔ تو اس پریس ریلیز کو پڑھ کے میں کافی دیر سوچتا رہا، اور پھر میں تھوڑا ماضی میں گیا تو میں نے دیکھا کہ امجد صابری کے قاتلوں کو تو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پہلے گرفتار کر چکا ہے۔ اچھا، اس وقت یہ CTD نہیں تھا، CID تھا۔ جی بالکل۔ تو اس میں وزیر اعلیٰ سندھ جو تھے، انہوں نے جو ہے وہ مراد علی شاہ نے پریس کانفرنس کی تھی، اور ایک بہت بڑا جو ہے وہ اس کو ہائپ دی گئی کہ ہم نے ایک بہت بڑے ٹیررسٹ جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا ہے، جس میں 2 نام جو تھے، جس میں ایک بوبی تھا اور ایک وہ کیپری تھا، 2 نام تھے، اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے جو ہے اسحاق بوبی اور عاصم کیپری۔ ہاں وہ بالکل ایگزیکٹ یہی تھے، اور یہ کہا گیا کہ ماسٹر مائنڈ تھے اور فلانا تھا اور فلانا تھا اور فلانا۔ بہرحال ہم نے اس کو یقین کیا، کیونکہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے، اور بڑے نامور پولیس افسران جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، اور ان کا دعویٰ تھا کہ ہم نے ملزمان جو ہیں ان کو گرفتار کیے۔ لیکن کل جب دوبارہ اس پریس ریلیز کو دیکھا تو اس میں کچھ اور نام سامنے آ گئے، اور اس میں بھی سیم یہی تھا۔ ایسا لگ رہا تھا خالی ڈیٹ چینج ہوئی ہے، باقی تمام چیزیں وہی ہیں۔ دھماکہ خیز مواد پکڑا گیا، اور اسلحہ پکڑا گیا، اور ایک کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والا جو ملزم تھا اس کو جو ہے پیش کیا گیا کہ وہ اس قتل میں ماسٹر مائنڈ تھا۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کو کس طرح سے پہلے جو ہے وہ تفتیش کی گئی، کیا ہم کس کو سچ سمجھیں؟ اور ابھی تک کسی پولیس افسر کی طرف سے یہ بیان نہیں دیا گیا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اصل ملزمان کون تھے۔ اگر وہ ٹھیک تھے، وہ ملزمان تھے، تو پھر یہ بے گناہ کیوں پکڑے گئے؟ اور اگر یہ گناہ گار ہیں تو وہ اتنے سالوں سے جیل میں کیوں ہیں؟ سر، یہ CTD نے بھی تو ایک بڑا دعویٰ کیا ہے، یہ پریس کانفرنس کی ہے ابھی گزشتہ دنوں۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ دونوں ہی کیس جو ہیں وہ ایک ہی جو مقتول ہے اس کے قاتلوں کے ہیں۔ تو مجھے یہ بتایا جائے کہ پہلے ملزمان کی اپیلیں جو ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ میں پڑی ہوئی ہیں، جی، ان کو سزا ہوئی، انہوں نے اپیلیں دائر کر دی۔ آج جو ہے وہ 3-4 روز کا کچھ لوگ کیس سے بھی بری ہو چکے ہیں۔ آج ایک اور ملزم پیش کیا گیا جس کا قلعتم لشکر جنگوی سے تعلق ہے، اس کا ریمانڈ حاصل کر لیا گیا کہ ہم نے اس سے مزید تفتیش کرنی۔ بات یہ ہے کہ آپ کے تفتیش کا شعبہ بالکل ناکام نظر آ رہا ہے، اور بہت اچھی شہرت رکھنے والے پولیس افسران جو ہیں، جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صوبے میں ان سے بڑا کوئی تفتیش کار نہیں ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں ذاتی انوالومنٹ شامل ہے۔
اس لیے کہ پہلے جو پریس کانفرنس کی گئی جو سی ایم سندھ نے کی, اس میں بھی کہا گیا کہ امجد صابری اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے لوگوں کو شہید کیا گیا, اور کل والی پریس ریلیز میں بھی یہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک کیس اور بتا دوں, ولی خان بابر کو لیاقت آباد کے علاقے میں 2010 میں قتل کیا گیا. جی بالکل. اور وہ ایک جرنلسٹ تھا, اس کے بعد ایک بڑا اس کو ہائپ کریٹ ہوئی کہ بھئی یہ صحافی کا قتل ہوا ہے. اور کئی سال کے بعد اس کی میں نے جے آئی ٹی پڑھی, اور اس وقت میں ایک اخبار میں کام کرتا تھا, اس میں نے چھاپا اور اس میں نے دیا تھا جو لوگ اس میں ملوث تھے, تفتیش کی پوری کاپی میں نے اس میں ہم نے پرنٹ چھاپا تھا. اور اس میں کئی نام سامنے بھی آئے تھے لیکن ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہو سکی. شاید وہ بس اس کو میرا خیال مٹی پا دیں تو اچھا ہے, کہ میں ان کے نام لینا نہیں چاہتا, لیکن اگر کبھی موقع لگا تو میں ضرور نام لوں گا. تو اب اس کے بعد جو ہے کوئی 7-8 سال کے بعد دوبارہ ایک نئے ملزم گرفتار ہو گئے. تو میں نے اس پریس کانفرنس میں کہا کہ بھائی وہ ملزمان کہاں لے کے جاؤ گے جن کی پہلے جے آئی ٹی میں نام آئے تھے, وہ کہاں جائیں گے؟ تو لگا نہیں جی نہیں, وہ بس اس وقت وہ یہ ہو گیا. اور وہ اگر وہ جلد بازی میں ہوا تو کیا یہ جلد بازی میں نہیں ہے؟ آپ کیوں مقصد ہے کہ دھول جو ہے وہ لوگوں کی آنکھوں میں جھونک کریں؟ عدالتوں کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ عدالتوں میں آپ ثبوت کون سے پیش کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ فارغ ہیں. اسی لیے تو آپ یہ دیکھیں کہ کل جس ملزم کو جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے, کیا نام ہے ان کا جی, حافظ قاسم رشید عرف گنجا عرف بلال, یہ ایک ایم پی اے حیدر کے قتل میں بھی پہلے گرفتار ہو چکے, اور جی 2007 میں یہ, اور اس میں ان کو ضمانت ملی, وہ ضمانت پر رہا تھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان کے اوپر اب کیا لا دیں گے؟ 2 تو پہلے لدے ہوئے اندر بیٹھے ہیں, امجد صابری صاحب کی شہادت کے جو ہے وہ اس میں, اب پھر آپ ان پہ بھی لاد دیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ تینوں ملزمان اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ضمانتوں پہ رہا ہوں گے. عدالت جو ہے اس میں آپ ثبوت کیا پیش کر رہے ہیں؟ آپ کی اگر اندر کی جنگ ہے افسران کی آپس کی, تو اس کو اپنے ادارے تک رکھیں, اس شہر کے ساتھ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. اس لیے کہ آپ ہر چیز کا رخ اس طرح موڑتے ہیں. میں تو اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں, میں جانتا ہوں کہ بہت ساری تنظیموں کے نام اسی سی ٹی ڈی کے دفتر سے رکھے گئے ہیں, جس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. یہیں پہ ان کے نام رکھے گئے, یہیں گروپ بنائے گئے, یہیں سب بسٹ کیے گئے. آپ مقصد ہے کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیوں آپ گورنمنٹ کو جو ہے اور اس کو جو ہے آپ عدالتوں کو جو ہے آپ ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور پھر ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں, کتنے سالوں سے آپ کسی ملزم کو سزا کرا سکیں؟ کبھی آپ نے سنا کہ فلاں کو سزائے موت ہو گئی, فلاں کو عمر قید؟ کس ملزم کو آپ نے کرائی ہے؟ پولیس تو کہتی ہے ہم تو اپنی تفتیش کر کے اس کو عدالت میں پیش کر دیتے ہیں, اور عدالت سے وہ ضمانتیں حاصل کر کے باہر دندناتے گھومتے ہیں, اور پھر دوبارہ لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں. یہ پولیس افسران بالکل کہتے ہیں, لیکن اپنے کمرے میں کہتے ہیں. کبھی عدالت میں کہہ کے دیکھیں نا, پھر ان کے منہ کے اوپر جب فائل آئے گی نا آگے سے کہ اس میں ثبوت کہاں ہے, آپ عدالتوں پہ کیوں کیچڑ اچال لیں بھائی؟ آپ کا اپنا گریبان کبھی آپ نے جھانک کے دیکھا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. میں ایسے کئی کیسوں کو جانتا ہوں جس میں صرف اور صرف آپ نے کسی ایک سے نام سنا اور لکھ دیا, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کو لے آئے, ہاں جی آپ کا چلان ہے جی, آپ کا تو فلاں کیس میں آپ کا نام ہے. وہ کہتا ہے بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کی ذاتی رنجش ہے. جی خدارا اس کو ذاتی رنجش نہیں, یہ ملک کی سالمیت کا معاملہ ہے. دہشت گردی کے کیس ہیں, ہائی پروفائل کیس ہیں, اس کو آپ کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ اب کل سے جو ایک ہم نے واٹس ایپ گروپوں میں سوشل میڈیا پہ جو ہم نے لڑائی دیکھ رہے ہیں, رات میری ایک کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ایک اعلیٰ افسر سے بات ہوئی, تو انہوں نے میں یہی کہا, انہوں نے کہا آپ منہ پھٹ آدمی ہیں, منہ پہ آپ بول دیں گے, میں ابھی آپ کو کچھ نہیں بتانا چاہتا. تو بات یہ ہے کہ وہ چیزوں کو ہضم کر رہے ہیں, ہضم ہوں گی نہیں. یہ کتنے دن, کب تک؟ جھوٹ ایک نہ ایک دن پکڑا جاتا ہے, خواہ وہ پہلے کیس میں بولا گیا ہو یا اب والے میں بولا گیا ہو.
تو یہ ان کے ملزمانوں کو کبھی سزا نہیں ہوگی، آپ کا کہنا یہ ہے؟ یار آپ ابراہیم آپ خود دیکھیں نا، وہ ایف آئی آر اور اس ایف آئی آر کو برابر رکھ لیں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ 6-7 سال وہ جیل میں ہیں، میں کہتا ہوں وہ ملزم ہیں، انہوں نے جرم کیا، ان کی اپیلیں بھی پڑی ہوئی، تو بھائی یہ کون ہے؟ یہ غلط ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو وہ 7 سال سے کیوں بھگت رہے ہیں؟ بات تو صرف اتنی ہے نا کہ آپ ایک معمولی نوعیت کے مقدمے میں بھی بندے کو دہشت گرد بنا دیتے ہیں۔ اب آپ ان کے اوپر لاد کیا رہے ہیں جی؟ آپ ان کے اوپر جو ہے وہ دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ اور فلانا اور فلانا۔ ایک میں آپ کو اور بات بتاتا ہوں، تقریباً 3 سال ہو گئے، میرا خیال ہے 3 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، کراچی میں مال خانہ ہوتا تھا، جی اس مال خانے کا ایک ایک پستول 35 کیسز میں تھا، 35 کیسز میں اسی کا نمبر لکھا ہوا تھا، ہر بندے پہ 5 کلو چرس ڈالی جاتی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے 5 کلو چرس آپ نے کسی پہ ڈال دی ہے، ملزم یہ کہہ رہا ہے جی میں نے فلاں جگہ سے لایا ہوں، وہاں کیوں نہیں ریڈ کرتے ہیں آپ اسی مٹی کو پیک کر کے عدالت میں پیش کر دیتے ہیں کہ یہ چرس ہے، اور وہ واپس آتی ہے تو دوسرے کیس میں اگلے دن اٹھا کے آپ پھر دکھا دیتے ہیں۔ جب سے مال خانہ جلا ہے ایک مقدمہ مجھے بتا دیں کہ جس میں کسی پہ 5 کلو چرس آئی ہو، کسی پہ پستول ڈال دی ہو۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ زیادہ دن نہیں چلتا۔ آپ مثلا کس کو جو ہے وہ اپنا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کس کو غیر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کوئی خوف خدا کر لو یار، کچھ رحم کرو اس شہر کے اوپر، اس کے ساتھ بہت زیادتی ہو چکی ہے پہلے ہی۔ جی، یہ تھے سینئر صحافی شاہد انجم، اور آپ سن رہے تھے ان کی گفتگو۔ کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں داستانے۔ ملتے ہیں مزید ولاگ کے ساتھ، دیکھتے رہیے ایسے نیوز۔ اللہ نگہبان۔